غلام سے بادشاہ تک کا سفر۔ ایک بار ایک تاجر غلاموں کی منڈی گیا تو اسے ایک ترک بچہ بہت پسند آیا۔ تاجر نے اسے فوراً خرید لیا اور اس سے اس کا نام پوچھا۔ لڑکے نے جواب دیا، جناب، میں اپنا نام بتا کر اپنے نام کی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ میں غلام ہوں، اس لیے آپ جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا۔ تاجر کو اس جواب پر حیرت ہوئی، لیکن اسے یہ بات بہت پسند بھی آئی کہ بچے میں عزت نفس کا احساس باقی ہے۔ تاجر نے اس بچے پر خاص توجہ دی اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ بچے نے بہت جلد تیر اندازی، تلوار بازی اور شاہ سواری میں ایسی مہارت حاصل کی کہ خود تاجر حیران رہ گیا۔ غزنی کا بادشاہ شہاب الدین غوری ایک بار گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ تاجر اپنے غلام کو لے کر اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضور، میرے اس غلام کو گھڑ سواری میں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ بادشاہ نے مسکرا کے لڑکے سے پوچھا، تم کتنا تیز گھوڑا دوڑا سکتے ہو؟ لڑکے نے نہایت ادب سے جواب دیا، حضور، گھوڑے کو تیز دوڑانے سے زیادہ ضروری اسے اپنا مطیع بنانا ہوتا ہے۔ غوری نے چونک کر اسے دیکھا اور ایک بہترین گھوڑا اسے دیتے ہوئے کہا، لڑکے، تم اس گھوڑے کو اپنا مطیع فرمانبردار بنا کر دکھاؤ۔ لڑکا اچھل کر گھوڑے پر بیٹھا اور کچھ دور اسے چلا کر لے گیا، اور جب وہ پلٹ کر واپس آیا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واپسی میں بھی گھوڑا اپنے سمو کے نشان پر ہی چلتا ہوا آیا۔ سلطان غوری نے سوچا، جو شخص ایک جانور کو اس طرح اپنا فرمانبردار بنا سکتا ہے، اس کے لیے انسانوں کو مطیع بنانا کیا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً اس غلام کو خرید لیا جس کا نام قطب الدین تھا۔ ترکی میں ایبک انگلی کو کہتے ہیں اور شل کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا۔ چونکہ اس غلام کی ایک انگلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے سب عموماً اسے ایبک شل کہتے تھے۔ پھر ایبک اس کے نام کا جزو بن گیا اور اس غلام نے قطب الدین ایبک کے نام سے ہندوستان پر حکومت کی۔ دہلی کی قوت الاسلام مسجد اور قطب مینار اس کی یادگاریں ہیں۔ قطب الدین ایبک ایک نہایت سخی بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک غریب اس کے دربار میں آیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ 1,00,000 روپے اگر کسی جگہ رکھ دیے جائیں تو اس سے سکوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگ جاتا ہے کہ اس کے سائے میں ایک کتا بیٹھ سکتا ہے۔ میں نے کبھی 1,00,000 روپے نہیں دیکھے۔ قطب الدین نے فوری حکم دیا کہ 1,00,000 سکوں کا ڈھیر لگایا جائے۔ وہ غریب بہت دیر تک اس ڈھیر کو دیکھتا رہا اور پھر بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور ایک ٹھنڈا سانس لے کر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ بادشاہ نے اسے پکار کر بلایا اور کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اپنے پیسے تو لیتے جاؤ، اور 1,00,000 روپے اسے عطا کر دیے۔